ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ مجھے عالمہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ تلاش کرتا ہے، اسے عالمہ مل جاتی ہے اور آخرکار وہ اس عالمہ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد عالمہ مان جاتی ہے۔ عالمہ کہتی ہے میری شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق بسر کرنی ہے، اگر یہ اس چیز کے لیے تم راضی ہو تو نکاح کر لیتے ہیں۔ آخرکار نکاح ہو جاتا ہے، یہ اسے اپنے گھر لاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ عالمہ تقاضا رکھتی ہے کہ تیرے والد اور تیری والدہ میرے ساس اور سسر کی خدمت مجھ پر کوئی فرض نہیں، لہٰذا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جب تم نکاح کرو اپنی بیوی کو الگ مکان میں رکھو، آپ میرے لیے مکان بھی بناؤ اور اپنے ساس سسر کی خدمت میرے ساس سسر کی خدمت مجھ سے مت کراؤ۔ یہ پریشان ہو جاتا ہے یہ مسئلہ سن کر۔ اب یہ مسئلہ لے کے کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے۔ عالم صاحب سوچ وچار کے بعد ایک حل نکالتے ہیں، کہتے ہیں آپ جائیے اسے کہیے کہ شریعت نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں دوسرا نکاح کروں گا تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جو شرطیں ہیں وہ میں مان لیتا ہوں، آپ کو الگ گھر میں رکھتا ہوں، لیکن میری جو شرط ہے یہ بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ عالمہ کہتی ہے کہ میں اپنی شرط واپس لیتی ہوں، میری کوئی شرط نہیں ہے، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت بھی کروں گی اور اسی گھر میں رہوں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی پہ شریعت تھوپ نہیں سکتے، بس اسلام نے جو دائرہ بنا کے رکھا ہے ہمیں اس میں زندگی بسر کرنی ہے۔ عورتوں کو اپنے سارے مسئلے حالات کے مطابق بتانے ہیں اور مرد کو اپنے سارے مسئلے حالات کے مطابق بتانے ہیں، جہاں پر شریعت بھی انسان شریعت کے خلاف بھی نہ جائے اور حالات بھی درست رہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے، کوئی حالات آئے تو آپ عالم کے پاس جائیں، مشورہ کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء سے بہتر، علماء سے بہتر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔